بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے رسول کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ گناہ ان کے بڑے ہیں، نقصانات ان کے بڑے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہیں۔ مطلب تھوڑی دیر کے لیے اس کو سکون آ جاتا ہے، مثلا فرض کریں ٹینشن، مجبوری میں تو پی لیتا ہوں، مجبوری میں، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف کرے شوق سے نہیں پیتا ہوں۔ بعض لوگ اس قسم کے الٹے سیدھے بہانے بنائے ہوتے ہیں۔ ان کا گناہ بڑا ہے اور ان کے فائدے کم ہیں۔ یہ سیکنڈ آیت ہے۔ تیسری آیت میں اللہ نے صراط کے ساتھ کہہ دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ شراب اور جوا اور کچھ وہ جو گیمیں کھیلتے تھے، کچھ کام کیا کرتے تھے کفار، یہ رجس ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، ان سے بچو۔ لوگ آگے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کام اس کا خراب ہے، تو کہہ رہے رجس ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو۔ کہہ رہے لکھا تو نہیں ہوا نا کہ شراب حرام ہے قرآن میں؟ ایسے تعویلیں اور بہانے کرتے اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے اچھا اگر قرآن میں حرام نہیں لکھا تو رسول اللہ کی حدیث میں حرام ہے، کہتے نہیں حدیث مشکوک ہے، اس لیے حدیث کو مشکوک کر دو۔ حدیث ہو گئی مشکوک، کتنی محنت ہو رہی ہے شراب پینے کے لیے، حدیث ہو گئی ساری مشکوک، قرآن کی آیتوں میں لکھا نہیں ہے حرام، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کر کے جاؤ پیو بیٹھو۔ آپ نے قرآن اس کو شراب کو قرآن میں حرام قرار نہیں دیا۔ حالانکہ رجس کا لفظ اور کوئی تو چلو چھوڑ دو، کم از کم شیعہ کو تو رجس کے لفظ سے بڑی اچھی طرح آشنائی ہے کہ رجس جو ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، تو جس کے پیٹ میں رجس بھرا ہو وہ بھی اہل بیت سے دور ہے، چاہے جتنا بڑا وہ جھنڈا لگا کے آ جائے کہ میں تو مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ پہلے بھی سوال گزرا کیا خرچ کریں، بتایا کہاں خرچ کرو جواب میں۔ اب دوبارہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورتوں سے زائد وہ خرچ کرو۔ یعنی اس طرح خرچ نہ کرو کہ خرچ کرنے کے بعد خود پھر مثلا ڈسٹرب ہو جائے تمہارا سسٹم، تمہارا جو اکانومی ہے تمہارے گھر کی جو چل رہا ہے، اس بات کا خیال رکھو کہ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی غربت کرتے کرتے ختم، ایک اور غریب کا اضافہ کر دو۔ یہ خدا کو پسند عاقلانہ، لیکن یاد رکھیے یہ دو آیتیں آئی ہیں نا، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ جو تدبر کا جو کہا گیا نا قرآن میں، انسان جب بھاگ کے گزر نہیں جاتا نا آیات سے، غور کرتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ دو بار سوال ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا خرچ کرو، اس کا مطلب ہے خرچ، قرآن بھرا پڑا ہے انفقوا فی سبیل اللہ۔ جب بار بار کہا گیا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اب لوگوں کے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تو بتایا کہا جا رہا ہے خرچ، اب ہمیں بتائیں ہم کیا خرچ کریں۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس چیزیں ہیں، کیا خرچ کریں، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کیا خرچ کرو اور یہ بھی بتایا کہاں خرچ کرو، لیکن یہ کیا پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یہ دوبارہ اس کا ریپیٹ ہونا بتا رہا ہے کہ معاشرے میں یہ بات موضوع ڈسکس ہو رہا تھا کہ انفاق بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، لہٰذا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، جو ضرورت سے زیادہ ہو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم فکر کرو، تاکہ تم سوچو۔ اور یہاں پہ سوچنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو جتنی بھی شراب تمہیں پسند ہے یا جوئے کی تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے، سوچو، اللہ نے اپنی آیات کھول کر بیان کر دی۔ اور جتنا بھی تمہیں مال پیارا لگتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ نے اس لیے اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔